الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کی ہماری گفتگو رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات میں روزے کا مقصد اصلی، روزے کی فرضیت کی حکمتیں اور اس حوالے سے ہمارا طرز عمل کہ روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیا، اور کیا ہم پر روزہ ہی فرض کیا گیا ہے؟ کیا ہم صرف ماہ رمضان کے لیے ہی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو جو اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ایک بڑی عام سی ہمارے اندر فیلنگ آتی ہے کہ تقویٰ پیدا کرنا روزے کا مقصد ہے، اور تقوی کو ہم ایک معمولی سا ہی ایک عمل سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی تک پہنچے اور دیکھیں کہ تقویٰ کیا ہے اور تقوی سے مراد کیا ہے اور صحابہ نے اس سے کیا مراد لیا، تو پھر ہم اس کی اہمیت سے آگاہ ہوتے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی یہ ایک تربیت اور ٹریننگ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ جو عبادات ہیں ان کو صرف اور صرف ایک رسم سمجھ لیتے ہیں اور ان کو ہی مقصد اصلی سمجھ لیتے ہیں کہ جی اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے کھانا پینا نہیں ہے، خواہشات نفس چھوڑ دینی ہے، ازدواجی تعلقات ترک کر دینے ہیں، بس روزہ پورا ہو گیا۔ یا زیادہ سے زیادہ پھر عشاء کے بعد تراویح کے اندر شریک ہو جانا ہے، بس کافی ہے، سحری کر لی، افطاری کر لی، یا بڑی حد
اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے افطاری کا انتظام کر دیا. ہم نے ان 4-5 معمولات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کری کہ کیا صرف یہی روزہ ہے یا کچھ اس سے آگے ہے. اور وہ ہے جو اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون. ہم اس تتقون کے اوپر کبھی غور نہیں کرتے اور اسے عام سمجھ لیتے ہیں. بس تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے. ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیکیوں کی طرف راغب ہوں، تو یہ کیفیت تقویٰ ہوتی ہے. حضرت کعب احبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے، مجھے تقویٰ ذرا سمجھائیں. تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا ابھی کبھی آپ جنگل میں سے گزرے ہیں؟ کہا کہ ہاں، کئی دفعہ. تو فرمایا کہ کس طرح سے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر. جھاڑیوں میں سے جب گزرنا ہوتا ہے تو اسی طرح گزرتا ہے بندہ، کپڑے سمیٹ لیتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی جھاڑی کے اندر میرا لباس نہ الجھ جائے، میرے کپڑے داغدار نہ ہو جائیں، درختوں کی شاخوں کے اندر نہ الجھ جائیں. کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزرتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے کہ جس طرح سے بندہ جنگل میں سے، جھاڑیوں میں سے، کانٹوں میں سے اس طرح سے گزرتا ہے کہ کانٹوں سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو، دامن کو سمیٹ کر چلتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، کوئی دامن داغدار نہ ہو جائے، اس کے اندر کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. دنیا میں سے اس طرح سے گزر جانا، زندگی کے ایام اس طرح سے گزار دینا کہ گناہوں کے دامن اور دبے، وہ گناہوں کے جو دبے ہیں، کانٹے ہیں، وہ اپنے دامن میں نہ چبھنے پائیں. اپنے دامن کو، اپنے آپ کو اس طرح سے سمیٹ کر اس دنیا کے اندر سے گزر جانا، یہ تقویٰ ہے. ہم نے بڑا اس کو نارمل اور معمولی سمجھا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو پورا کا پورا دین اس تقویٰ کے لفظ کے اندر جمع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو 2 چیزوں سے، جو مین 2 چیزیں ہیں، ان سے مرکب کیا ہوا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کا روح ہے. جسم مادی ہے اور روح یہ اسپرچول ہے، یہ روحانی ہے. ان دونوں چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر ایک انسان ترتیب پاتا ہے. مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس ظاہرداری کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور جو روح ہے، قرآن نے اس کا بیان کیا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، اے پیارے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے. اس کی تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں یہ اسپرٹ، یہ روح امر ربی ہے، اور اس کا کام اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ انسان کو دنیا کے اندر یہ دونوں چیزوں کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، جسم کے اور روح کے ملاپ کے ساتھ. وہ جسم کے تقاضے بھی اس نے، اللہ پاک نے مہیا کر دیے ہوئے ہیں، روح کے بھی اللہ پاک نے مہیا کیے ہوئے ہیں. لیکن انسان اس دنیا کے اندر آ کر وہ اپنے جسمانی مادی تقاضے تو بڑے اہتمام کے ساتھ پورے کرتا ہے، اس میں اسے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ ماشاءاللہ اگر اس کو نہ بھی اتنا شعور ہو تو وہ اس کی بڑی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے کہ یار میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، مجھے جو ہے نا وہ بتاؤ اس کے کیا اصول ضابطے ہیں. چاہے اس کے لیے کورس بھی کرنا پڑے تو وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے کئی پاپڑ بھی بیلنے پڑے تو وہ بیل لے گا. میں نے یہ فلاں کاروبار کرنا ہے، اس کی اونچ نیچ ہر چیز مجھے آنی چاہیے. کیوں؟ یہ اس کا مادی تقاضا ہے. اس نے اس کے اندر کامیابی حاصل کر کے اس دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنا ہوتا ہے. اس جسم کی ضروریات کو
وہ مقصد کی حد تک لے جاتا ہے، لیکن کمزوری کہاں رہ جاتی ہے؟ وہ جو روح کے تقاضے تھے اس کے اندر وہ کمزوری دکھاتا ہے، چونکہ اس کا جو ہے فوری اثرات اس کے ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، بلکہ بہت سارے نقصانات دکھائی دیتے ہیں، لہذا وہ روح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس سے وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ فرض کر کے بندے کے اندر یہ بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یاد کروایا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف اسے ایک رسم کے طور پر ہی یاد رکھتے ہیں اور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ بڑا ذوق شوق ہوتا ہے، رمضان آنے سے پہلے ہی ہمارے دل کے اندر اس سے ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ لگاؤ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ اس سے بھی محروم ہوتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لگاؤ ہے وہ صرف روزے کے ظاہری مفاہیم تک ہی نہ ہو، اس کے حقیقی روح تک پہنچنی چاہیے۔ اور کیا روزہ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اللہ کی اس بات کو مان لینا ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت سن لینی ہے تراویح کی صورت میں، اور باقی جو انسانی زندگی کے باقی اعمال ہیں وہ رمضان کے بعد ہو یا بعد اوقات رمضان کے اندر ہی ہو، اپنے کاروبار کے معاملات ہیں، اپنی زندگی کے دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر اس کا کچھ اثر نہ ہو۔ کیا اللہ رب العزت نے یہ روزہ اس لیے رکھوایا ہے کہ وہ تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اسے بھوکا رکھ کے تمہیں کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس کا بھوکا رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، تم اس بھولے ہوئے سبب کو یاد کر لو کہ یہ روزہ کس لیے رکھوایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جسمانی جو تقاضے تھے ان کو کمزور کر کے روحانی جو تقاضے ان کو قوی کرنے کے لیے روزہ فرض کیا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہر وقت مادیت پرستی کی طرف لگے رہتے ہیں، ہر طرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میرے کاروبار کے اندر اگلے سال کتنا اضافہ ہونا چاہیے، کتنی فیکٹریاں مزید بننی چاہیے، کتنی گاڑیاں میں اگلے سال جو ہے نا وہ ٹارگٹ رکھ لیتا ہے کہ کتنی جو ہے نا وہ اعلیٰ قسم کی میں نے گاڑی لینی ہے، نئے ماڈل کی، نئے ماڈل کا میں نے موبائل حاصل کرنا ہے، اور اپنے گھر کو اس سٹینڈرڈ کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر میں نے حاصل کرنا ہے کہ جس کا نام ہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کوئی معمولی نہیں ہوں۔ یہ ان کاموں کے اندر جو انسان پڑا ہوا ہوتا ہے اور مادیت کی انتہا تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے اس کی یہ طلب کم کی جائے اور اس کے اندر جو روح ہے جو مزمحل ہو چکی ہے، جو کمزور ہو چکی ہے اور جس کی طاقت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جو اسے ان کاموں سے روک کر اللہ کی بارگاہ میں مسجد کے اندر لے آئے اور اللہ کے بات کو ماننے کی طرف اس کو قائل کر لے، وہ جو روح کمزور ہو چکی ہے اللہ رب العزت روزے کے ذریعے اس روح کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمارے کھانے پینے کے اوپر پابندی لگا کے تھوڑا کمی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم وہ کمی افطاری کی صورت کے اندر اور سحری کی صورت کے اندر وہ ساری پوری کر دیتے ہیں، اور جو دن بھر کی جو کمزوری جسمانی طور پر کمزوری ہوتی ہے اس کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، کیلوریز اتنی زیادہ ہم حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ جو چیز پیدا کرنا چاہتا ہے خالق کائنات وہ نہیں پیدا ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی تھی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ یہ پہاڑ سونا بن کر چلے تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے فقر اختیار کیا ہے، اپنے آپ کو بھوک کے اندر مبتلا کیا ہے، فقر اختیار کیا ہے، اور کئی دن چولہا روشن نہیں کیا۔ ہماری تربیت کے لیے تھا، وہ ہماری رہنمائی کے لیے۔
اگر ہم صرف یہ باتیں سن کر اپنے آپ کو محظوظ کر لیں اور بس ایک رسم پوری کر لیں تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی قربانیاں دی تھیں، اپنے آپ کو بھوک میں مبتلا کیا تھا، وہ بالکل بے مقصد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ روزہ اللہ رب العزت کیوں فرض کر کے ہم سے کیا مطالبہ چاہتا ہے، ہمارے اندر کون سی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خالق کائنات اپنی نعمتوں کا شکر بھی چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں سے یہ متمتع ہوتے رہتے ہیں، بینیفٹس حاصل کرتے رہتے ہیں، سارا سال استعمال کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میں یہ چھوڑ کر ان کی قدر پہچانیں، جب ان کو بھوک لگے ان کو پتا چلے کہ کھانا پینا کتنا اہم چیز ہے۔ ایک بھوکا آدمی ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ روٹی کیا چیز ہے، بلکہ اگر اس کو پوچھے نا 2 + 2 کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں۔ بھوکے کو 4 روٹیاں نظر آئیں گی، اس کو 2 + 2 4 کچھ اور چیز نہیں آئے گا، لیکن جو سیر ہو کر کھاتا ہے اسے 2 + 2 4 گاڑیاں نظر آئیں گی، اسے 2 + 2 4 گھر نظر آئیں گے بڑے بڑے۔ اللہ رب العزت روزہ رکھوا کے وقتی طور پر بھوکا رکھوا کے یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں جس سے تم پورا سال متمتع ہوتے رہتے ہو، ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو۔ یاد رکھو ان نعمتوں کا تم نے شکر بھی ادا کرنا ہے، اس رب کو بھی یاد کرنا ہے، اور صرف یہیں تک نہیں، اپنے حد تک ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس سے بھی آگے، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غمگساری کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت غربا، مساکین اور بے سہارا لوگوں اور بھوکے لوگوں کا احساس بھی دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بھوکا رکھ کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں ایک خاص وقت کے لیے کھانے پینے سے دور رہا ہوں، میری جو کیفیت ہے اس کے باوجود کہ مجھے افطاری کے وقت مل جائے گا، لیکن ان کے بارے میں سوچ اور فکر پیدا کرنا کہ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، ان کا احساس پیدا کرنا بھی اللہ پاک اس روزہ رکھوا کر چاہتا ہے کہ میرے بندے صرف اور صرف میری ان نعمتوں سے اپنے آپ کو ہی فائدہ نہ پہنچاتے جائیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ غریبوں اور مسکینوں کا بھی لحاظ رکھیں، یہ ان کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کے لیے بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، جن کے بچے جو ہے وہ بھوک اور پیاس اور دودھ کی طلب کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، ان کا بھی احساس کر سکے۔ اس کے اندر یہ مال جو جمع کرنے کی حرص اور لالچ ہے یہ ختم ہو، یہ اللہ کے راستے کے اندر دیں، ان غربا مساکین کے لیے اپنے اس مال کو خرچ کریں، اور اس کے لیے اللہ پاک نے ایک لازمی زکوٰۃ کی صورت میں فریضہ عائد کر دیا، فرض کر دی کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر صدقات اور خیرات کا اللہ رب العزت نے ایک انتظام فرما دیا، احکامات ارشاد فرما دیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کا احساس کریں اپنے دل کے اندر کہ جو ہمارے ماتحت ہیں، جو مجبور ہیں، جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کا ظلم کا جو ہے وہ مداوا کیا جائے اور ان کے حوالے سے نرمی پیدا کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روزہ فرض کر دیا۔ صرف یہیں تک نہیں، اللہ رب العزت ایسی پریکٹس کر کے انسان کو برے حالات کے لیے بھی تیار کرتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کہتا ہے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، آج اگر ایک شخص امیر ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ لاکھ سے کاٹ کے اوپر آ جائے۔ اللہ رب العزت اس وقت کے لیے بھی بندے کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ اگر کہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے، کہیں ایسے حالات ہنگامی آ جائیں کہ جہاد کرنا پڑ جائے، اور ایسے مقام کے اوپر بندہ ہو کہ جہاں کھانے پینے کی یہ چیزیں میسر نہ ہو، اس کی یہ تربیت ایسی ہو چکی ہو کہ بھوکا رہ کر بھی یہ 24 گھنٹے 28 گھنٹے 40 گھنٹے ایسے مجاہدین کرتے ہیں،
بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کی کم از کم تھوڑی سی اس کی پریکٹس ہو جائے اور وہ جہاد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ ایک ہی کیفیت کے اندر بدمست نہ رہیں کہ بس پیٹ بھر کر ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرتے رہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے بھی روزے کو فرض کیا ہے۔ پھر جو سب سے اصل بات ہے، جو بنیادی بات ہے کہ اللہ رب العزت تقوی بھی اور تمام عبادات بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر ان کے اوپر آپ مجموعی طور پر نظر ڈالیں تو ان سب کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کے پیچھے کیا ہے؟ وہ رضا الہی، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ رسالہ کشہریہ کے اندر ایک بزرگ نے اللہ کی رضا کو کہ کیسے پتا چلے گا اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا وجدت قلبی، جب میں اپنے دل کو اس طرح سے پاؤں کہ راضیا عن اللہ، کہ میرا دل اللہ سے راضی ہے، میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کرتا ہوں، جب میں یہ محسوس کر لوں کہ میرا دل اللہ سے راضی ہے، تو کہتے ہیں فَعَلِمْتُ، تو میں جان جاؤں فَإِنَّهُ رَاضٍ عَنِّي، وہ مجھ سے بھی راضی ہے۔ اللہ کی رضا کا پیمانہ یہ بیان کر دیا کہ جب میرا دل اللہ سے راضی ہے، جو جس حال میں مجھے رکھنا چاہتا ہے میں اس کے اوپر خوش ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی مایوسی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور یہ کیفیت ہی ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ میرا چونکہ ولی بن جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کسی قسم کی کوئی خوف کی کیفیت اسے نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بندہ جب یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ اللہ پاک کی رضا ہی اس میں ہے کہ میں اسی حالت میں رہوں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے دل اس کا اس بات پر مطمئن نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جدوجہد اور کوشش کرنے کی چیز منافی نہیں ہے، ان لیس للانسان الا ما سعی، یہ بھی ساتھ حکم ہے، کوشش کرتا رہے، جدوجہد جاری رہے، اس کے اندر بیلنس ہے۔ اسلام، دین اسلام جو ہے وہ بڑا معتدل دین ہے، اور یہ افراط و تفریط سے پاک ہے، انتہا پسندی سے بالکل پاک ہے، دو انتہاؤں سے درمیانی راہ اختیار کرنے کا قائل ہے۔ جدوجہد کوشش جاری ہو، لیکن اس جدوجہد کے نتیجے کے اوپر غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاجر بھی تھے، درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے، درس دے رہے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت وہ جو آپ نے تجارت کے لیے مال بھیجا ہوا ہے وہ بحری جہاز ہے، وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا ہے۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ، اپنے کام میں مصروف ہو گئے، پڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آئی اور اسی بندے نے آ کر بتایا کہ حضور وہ خبر جو تھی وہ غلط تھی، وہ بچ گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور ساتھ اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم نے دونوں خبریں اپنے سامنے مجھے سنتے ہوئے دیکھا ہے، کیا دونوں خبروں کے آنے کے بعد میرے چہرے کی کوئی کیفیت بدلی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جیسے جہاز ڈوبنے پر تھی ایسے ہی جہاز کے بچ جانے کے اوپر تھی۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دل جو ہے وہ اس مال کے ساتھ لگایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا دل اللہ کی رضا کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ اللہ کو اگر یہی منظور ہے کہ یہ ڈوبنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی رضا میں یہ قبول ہے۔
اور اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ وہ بچ جانا ہے تو اس کی رضا میں یہ بھی قبول ہے۔ بندے کی اللہ کے ساتھ جب یہ موافقت ہو جاتی ہے اور اس کا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ بھی اسے راضی ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور یہ سارے کام روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان ساری صورتوں میں جب آدمی کا مطمع نظر اللہ کی رضا ہوگا، اللہ کے لیے وہ کام ہوگا، اسے پھر نہ بندوں کی پرواہ ہوگی، نہ اسے کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہوگی، نہ اسے کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا، نہ ہی کسی کے اسے نقصان پہنچانے کی پریشانی ہوگی۔ وہ صرف اور صرف اپنا دھیان اللہ کی طرف لگاتا ہے۔ مسئلہ تب پیش آتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو بھی صرف اس وجہ سے راضی کیا جائے کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر بھی آدمی جو ہے وہ پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرے اور وہ بدلے کے اندر نیکی کی بجائے نقصان پہنچائے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسانی تقاضا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی ہے اور اس نے مجھے صلہ کیا دیا ہے۔ لیکن اگر یہی کام ہم اس کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں نے کون سا اس کے اوپر کوئی احسان کیا، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ پھر آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی، پھر تکلیف نہیں ہوتی، پھر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا دھیان اللہ کی رضا کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ اس کے اوپر مجھ سے قسم بھی لے لیں تو میں اس کے اوپر قسم بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس خالق کائنات کی عزت کی قسم، جس خالق کائنات نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے اسی نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔ خدا کی قسم، جس خالق کائنات نے ہم پر رمضان میں روزہ فرض کیا ہے اسی نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ جس خالق کائنات نے ہمیں روزے کے اندر کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے اسی خالق کائنات نے ہمیں شراب نوشی سے منع کیا ہوا ہے۔ جس خالق ارض و سماوات نے ہمیں روزے کے اندر حلال اور طیب چیزیں کھانے سے روکا ہے اسی خدا نے ہمیں سود سے روکا ہوا ہے۔ جس خالق کائنات نے ہمیں رمضان کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے اسی نے ہمیں قناعت کا درس اور سبق بھی دیا ہوا ہے۔ جس خالق کائنات نے ہمیں روزے کے اندر برائی سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، دھوکہ دہی سے روکا ہے، اسی خالق کائنات نے رمضان کے بعد بھی دھوکہ دینے سے روکا ہے، رمضان کے علاوہ بھی جھوٹ بولنے سے روکا ہے، رمضان کے علاوہ بھی غیبت کرنے سے روکا ہے، رمضان کے علاوہ بھی کسی کو نقصان پہنچانے سے روکا ہے، رمضان کے بعد اور روزے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کے مال کو ہتھیانا نہیں ہے، رزق حلال حاصل کرنا ہے، رزق حرام نہیں کھانا۔ خدا کی قسم اسی خدا نے ہمیں منع کیا ہے، اس پر یقین کر لو۔ اگر نہیں یقین، میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں، جس خالق کائنات کا حکم مان کر تم جمعے کے دن آتے ہو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہو، اسی خالق کائنات نے 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کچھ باتیں مان لیتے ہو اور کچھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام قبول کیا ہے تو پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ ہم بڑے دعوے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ سارا کچھ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتائیں تو اس کے اوپر ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے،
اور ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے بھی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جذباتیہ. لیکن جب بات آتی ہے عمل کرنے کی، جب بات آتی ہے کسی سے کہیں کہ سنت رسول جو ہے وہ رکھ لو، اچھا یار تھوڑا اسرائیل سے جو ہے نا وقت لے لیں، پھر جو ہے نا وہ بات کریں گے، ابھی جوان ہے تھوڑا بڑھاپے میں چلے جائیں پھر یہ کام کریں گے. جب کہتے ہیں نماز شروع کرو، اچھا جی دعا کریں توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، دعا کر دیں مجھے توفیق دے. میں نے کہا کہ کبھی تنخواہ لینے کے لیے دعا کروائیے آپ نے، کہ میرا دل نہیں کرتا تنخواہ لینے کے لیے جانا ہے، دعا کریں مجھے توفیق آ جائے، میرا دل کرے میں تنخواہ لے لوں. کبھی نہیں کسی نے کہا. جب نماز کی بات آتی ہے کہ دعا کریں جی بس اللہ پاک توفیق دے. میں نے کہا ہاتھ پاؤں سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت دی ہوئی ہے، سر کو جھکانے کی بھی طاقت دی ہوئی ہے. اس وقت نماز کے لیے آنا ہے جب جھکنا بھی مشکل ہو جائے گا، جب سجدے کی بھی توفیق نہیں رہے گی، جب کمر کے اندر درد شروع ہو جائے گی پھر جھکو گے. اس سے پہلے جھک جاؤ، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز ادا کرو، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دوں گا، آخرت کے اندر بھی بھلائی دوں گا. ہم کہتے ہیں اچھا سوچیں گے، غور کریں گے. اگر کہا جائے اللہ رب العزت نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے تو ہم 5 دفعہ یہ کہہ لیتے ہیں یار غیبت ہو جائے گی لیکن وہ فلانا ایسے ہو، وہ 5 دفعہ کہہ کے بھی غیبت نہ ہو جائے پھر بھی ہم غیبت کر لیتے ہیں، پھر بھی اگلے بندے کی بات بتا دیتے ہیں. خدا جھوٹ سے بچائے کہہ کے 5-7 جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ طرز عمل خدا را بدلے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں. یہ دنیا عارضی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، دھوکہ ہے. یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف چند روزہ ہے، یہ نمود و نمائش کچھ نہیں ہے، سب بیکار ہے. اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اندر ہے. اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر لو، روزے کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا. رمضان کی صحیح معنوں میں برکتیں یہی ہیں کہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر عمل کریں، کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں. اور باقی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں اگر کسی کے اندر آپ برائی دیکھ لیتے ہیں تو اس کا بیان کرنا کوئی فرض ہے. اگر بیان نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ نیند نہیں آئے گی. ممکن ہے کہ اس نے وہ جو برائی کی ہے آپ کو نظر آئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی ہو، اس نے توبہ کر لی ہو. آپ اس برائی کو بیان کر رہے ہیں اور اپنے کھاتے کے اندر اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہیں. آپ اس سے درگزر کریں، چھوڑ دیں، اس کی طرف نہ توجہ دیں، اپنی طرف توجہ دیں. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندہ سمجھتے ہوئے نماز میں ہم دیکھتے ہیں سارے سمے سیدھی کر لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ صاحب جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے ہم بالکل برابر ہیں تو جب گھر سے باہر چلے جاتے ہیں وہاں اللہ کا حکم بدل جاتا ہے. ہم غریب اور امیر اور نیچا اور اونچا اور ان ساری تفریقوں کو شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر ہمیں گالی دینا میں غصہ بھی کرنا غصہ بھی ہمارا بڑا آسان ہوتا ہے اور بڑا سمجھدار ہوتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر تو جلدی سے غصہ بھی آ جائے گا، جو امیر ہے اس کے اوپر غصہ بھی بڑا سمجھدار ہے، سوچ سمجھ کے آتا ہے، غصہ نہیں آتا. یہ دوہرا معیار ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں، باقی کو بھی سمجھتے ہیں تو خدا اسے صرف مسجد میں نہ سمجھیں، مسجد کے باہر بھی سمجھیں، صرف گھر میں نہ سمجھیں، دکان کے اوپر بھی سمجھیں، اپنے آفس میں بھی سمجھیں، ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے وہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ان باتوں کے اوپر سوچئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.